امامت کے تصور کے حوالے سے میں بہت زیادہ بات نہیں کروں گا، صرف ایک دو باتیں۔ ایک تو مسجد کا امام ہے، اس کو امامت صغرا کہتے ہیں، چھوٹی امامت۔ ایک ملک کا امام ہے، جیسے صدر یا وزیر اعظم ہوتا ہے، جہاں صدارتی ہے وہاں صدر ہے، جہاں پارلیمانی ہے وہاں پر وزیر اعظم، وہ ملک کا امام ہے۔ مسجد کا امام متقی نہ ہو، شراب پیے، برائی کرے، اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ پوچھ رہا ہوں، کیونکہ وہ متقی نہیں۔ تو ملک کا امام تو زیادہ متقی ہونا چاہیے۔ یہ چھوٹی امامت ہے، وہ بڑی امامت ہے۔ اور ہم کن کو ووٹ دیتے ہیں؟ جن کے بارے میں پتا ہے کہ یہ متقی نہیں ہے، تو پھر ہم نے خود اپنے لیے کن کو چنا؟ پھر وہ ویسا ہی سلوک کریں گے، بعد میں کہیں گے جی دیکھو جی حالات یوں ہو گئے، مصیبتیں ہیں، تو چنا بھی اپنا ہی ہے نا۔ جیسے ہم ہوں گے ویسے ہمارے حکمران ہوں گے۔ جب ہم نہیں سدھریں گے تو پھر ہم پر اچھے حکمران نہیں ہیں۔ یہ امامت کا ایک تصور۔ اگر کوئی چھپ کر گناہ کرتا ہے، بادشاہ ہے، چھپ کر کرتا ہے، پی پلا لیتا ہے، کچھ اور گڑبڑ کرتا ہے، مگر حکومت کے کام پورے صحیح کرتا ہے، پوری دیانت کے ساتھ، عدل کے ساتھ کرتا ہے، وہ چھپ چھپا کے کرتا ہے، تو اس کے خلاف پھر ہم نہیں نکلتے۔ لیکن اس کی برائیوں کا اثر امور حکومت پر پڑ جائے، حکومت کے کاموں پہ پڑ جائے، عدل و انصاف نہ رہے، معاشرہ بگڑے، تو پھر ایسے حاکم کو بدلنا ضروری ہو جاتا ہے۔ نہیں بدلیں گے تو سب گناہگار ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب سمجھو کربلا، اب کربلا سمجھو۔ امام جیسی ہستی غلط شخص کو قبول کر لیتی تو کیا یہ درست ہوتا؟ اونچی مگر میری حیثیت ایسی نہیں ہے کہ میں غلط شخص کو قبول کر لوں، ورنہ قانون بن جائے گا، جو بھی غلط آئے گا وہ چلے گا۔ انہوں نے بنیاد بنا دی، مثال قائم کر دی کہ مجھ جیسا شخص کسی غلط آدمی کو قبول کر سکتا نہیں۔ میری نسبت دیکھو، میرا مرتبہ دیکھو، میں نبی پاک کا نواسہ ہوں، شہزادہ ہوں، اور میں ہی برداشت کر لوں شریعت کے خلاف، تو بعد میں کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے جب نواسہ رسول نے کچھ نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ تو ساری ملت بگڑ جاتی یا نہیں بگڑ جاتی؟ تو انہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے قربانی دی تھی۔ تو ہم سمجھیں تو امامت کون اہل ہے، اہل کا مطلب کون قابل ہے کہ وہ امام بنے، دیکھنا چاہیے۔ وہ چھوٹی امامت والا ہو یا بڑی امامت والا ہو، اس کو ہم نے پیش نظر رکھنا ہے۔ اب ہمارا یہ کہنا کہ یا اللہ ہمیں امام بنا پرہیزگاروں کا، اب اس کو کیا سمجھنا ہے کہ دینی پیشوائی مانگنا، کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم لوگوں کو برائیوں سے نکالیں، نیکیوں پہ لگائیں، ان کی بھلائی کریں، ایسے ہو جائیں۔ تو دینی پیشوائی مانگنا پسندیدہ بات ہے، لیکن پہلے اس کے قابل ہونا ہوگا۔ یہ رحمان کے بندوں کی ساری نشانیاں آپ نے سنی، یہ جب آپ کے اندر آ جائیں گی تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ لوگ پھر آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات مانیں گے۔ جب آپ اللہ رسول کی مانیں گے، لوگ آپ کی مانیں گے، اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانیں گے تو پھر آپ کی بات کوئی مان سکتا، آپ منوا سکتے نہیں۔ پہلے خود فرما بردار بنے نا، پھر اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کی بات بھی سنی جائے گی۔ تو دینی پیشوائی مانگنا، دنیاوی سرداری کہ میں بادشاہ بن جاؤں، وزیر اعظم بن جاؤں، یہ جس طرح آج کل آپ کے ہاں الیکشن ہونے لگ گئے، چناؤ، لوگ چنتے ہیں،
تو ایسا شخص جو یہ چاہے کہ میں MNA بن جاؤں، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ کا ممبر بن جاؤں، تو اس کو اگر وہ اس لیے چاہتا ہے کہ خدمت کرے، نیکی پھیلائے، بھلائی کرے، تو وہ مانگنا غلط نہیں ہو۔ لیکن مقصد ہو کوئی اپنی شہرت، کوئی مالی منافع، تو پھر اس کی گنجائش، اور آج کل تو یہی ہے، اب 10 کروڑ 20 کروڑ خرچ کر کے جو جائے گا تو وہ 50 کروڑ تو کمائے گا نا، اور ٹی وی پہ آ کے کہے گا کرپشن ہمارا حق ہے۔ آپ نے سنی یہ باتیں؟ اور وہ کک بیک لینا، کمیشن لینا، یہ ان کے کام ہے۔ تو یہ لوگ دنیا دار ہیں، یہ اہل نہیں۔ ہاں دنیاوی سرداری مانگنا کہ جی میں آگے خدمت کروں، بھلائی کروں، نیکی پھیلاؤں، اس حد تک غلط نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نفس کے لیے نہ ہو، ہماری ساری کوششیں نفس کے لیے ہیں۔ ہم جو کریں وہ رب کے لیے کریں کہ رب راضی ہو جائے، یا میں خدمت کر کے لوگوں کی دعائیں لوں۔ یہاں پر تو الٹا معاملہ، وزیر عربی کا لفظ ہے، وزیر کے معنی بوجھ اٹھانے والا، وزیر کے معنی اونچی گئیے گا، اور آج کل تو سارے بوجھ ڈالتے ہیں، جتنے وزیر بنتے ہیں وہ بوجھ ڈالتے ہیں، بوجھ اٹھاتے نہیں ہیں، تو الٹا معاملہ ہو گیا۔ تو اگر کوئی خدمت کے لیے آتا ہے، بھلائی کے لیے آتا ہے، تو اس کا یہ امیدوار بننا کہ میں ممبر بن جاؤں، وزیر بن جاؤں، یہ غلط نہیں، اور صرف اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے ہے تو اس کی کوئی گنجائش اونچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو خود سے مانگے نا عہدہ، خود سے کہیں آتا تھا کہ فلاں علاقے میں کس کو گورنر بنانا ہے، تو کچھ صحابہ میں سے کہہ دیتے تھے حضور ہمیں بھیج دیں۔ فرمایا تمہارا کوئی مقصد ہوگا، تمہارا کوئی مقصد ہوگا، کوئی خواہش ہوگی، تو جو خود سے مانگے خواہشات کے لیے، اس کے لیے گنجائش اونچی کہیے نہیں۔ آپ نے یہ بات سن لی۔ لفظ امام کے حوالے سے میں نے آپ کو اہل سنت کا موقف اور اہل تشیع، آپ اہل تشیع کہتے ہیں، لفظ اہل تشیع شیعہ لوگ، ان کا جو تصور، اس حوالے سے بھی میں نے کچھ باتیں آپ کو بتا دی تھیں۔ ہم قرآن کریم کی اور احادیث نبوی کی روشنی میں مانتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا پابند نہیں، ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہنا ماننا ہے اللہ کا، کہنا ماننا ہے رسول کا اور امر والوں کا۔ تو امر والے کون؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننے والے ہوں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کرے گا وہ کوئی ہو سنی جا سکتی نہیں، مانی جا سکتی نہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک بات، ائمہ جمع ہے امام کی، ائمہ آپ اماموں کہہ دیتے ہیں اردو میں۔ شریعت کے بھی امام ہیں، طریقت کے بھی امام ہیں۔ شریعت کے امام کا مطلب جنہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں مسائل سمجھائے، بتائے۔ اہل سنت کے 4 امام ہیں، کتنے؟ اونچی کہیے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ، نام ہے نعمان۔ کیا نام ہے؟ نعمان نام ہے، پکارا جانے والا نام ابو حنیفہ۔ ابو حنیفہ کا مطلب سیدھے دین والے۔ حنیفہ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، حنیفہ کا مطلب دین حنیف، سیدھے دین والے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد بن ادریس الشافعی، امام مالک بن انس اور امام احمد بن حنبل،
یہ چاروں اماموں کے نام آپ دائیں طرف لکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارے شریعت کے 4 امام ہیں اہل سنت کے. چاروں سنی ہیں. چاروں عقیدے کا کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ تقلید عقیدوں میں نہیں ہوتی، فروعی مسائل میں ہوتی ہے. یہ باتیں آپ مجھ سے سن چکے ہیں. تو یہ کسی مسئلے میں تعبیر کا، تشریح کا فرق ہے، عقیدہ چاروں کا ایک. ادھر طریقت کے اماموں کا نام لکھے ہوئے، سیدنا غوث اعظم، سیدنا خواجہ غریب نواز، سیدنا خواجہ سہروردِ اور سیدنا خواجہ نقش بند رضی اللہ تعالی. اس کے علاوہ بھی ہیں 4 پیر 14 خانوادے. میں اس کی تفصیل بھی آپ لوگوں کو سنا چکا ہوں. اب کوئی رفاعی سلسلہ، شاذلی سلسلہ، آگے اور ان کی برانچیں ہیں. بنیادی یہ 4 ہیں. ائمہ اہل بیت کے امام 12 ہیں. کتنے ہیں؟ اونچی. ہم دل و جان سے ان کو مانتے ہیں، دل و جان سے ان کو بہت پیار کرتے ہیں، ان سے بہت احترام کرتے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ شیعوں کے امام ہیں، ایسی کوئی بات. وہ تمام مسلمانوں کے امام ہیں، وہ ائمہ اہل بیت. اب یہاں 2 سوال ہیں، آپ کو صرف سنا رہا ہوں. یہ سارے امام حضرت امام حسین کے بعد ان کی اولاد میں ہیں. میں بتاؤں، پہلے امام ہے حضرت علی، سن رہے؟ دوسرے امام حضرت امام حسن، تیسرے امام حسین، چوتھے امام زین العابدین، پانچویں امام محمد باقر، چھٹے امام جعفر صادق، اس کے بعد امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، اور 12ویں امام امام محمد مہدی جو تشریف لائیں گے رضی اللہ عنہم. امام حسین کے بعد ان کی اولاد ہے. میرا ایک سوال ہے، امام حسن کی اولاد میں سے کیوں امام نہیں مانتے؟ یہ جو شیعہ حضرات ہیں یہ امام حسن پر دل سے خوش نہیں ہے. راز کی بات بتا رہا ہوں، دل سے خوش کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو حکومت کیوں دے دی، حضرت امیر معاویہ سے صلح کیوں کر لی. وہ امام ہیں، تم ان کی مانو، ان سے اپنی کیوں منوانا چاہتے ہو؟ وہ شان والے ہیں، وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے. گود میں اٹھا کے فرمایا، لوگوں کے سامنے فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو ارشادات فرمائے، دونوں کو اپنا پھول فرمایا. تو یہ امام حسن کے معاملے میں آپ ان کو فراخ دل نہیں دیکھیں گے. شیعہ نام لیتے ہیں کیونکہ انکار نہیں کر سکتے، لیکن دل سے ان پہ راضی نہیں. اچھا، امام حسن کی اولاد میں سیدنا غوث اعظم ہے. آپ کے کراچی میں کلفٹن پہ مزار ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کا. یہ امام حسن کی 5ویں اولاد ہے، 5ویں پشت میں ان کی یہ اولاد ہے. تو جو امام حسن کی اولاد آپ دیکھیں گے اس میں شیعہ لوگوں کو آپ دیکھیں گے یہ ذرا پیچھے رہتے ہیں، یہ دل سے ان پہ راضی. تو یہ راضی نہ ہوں تو کیا ان کی شان میں کوئی فرق آئے گا؟ یہی اپنا نقصان کریں گے. حضرت سیدنا امام حسین کی اولاد میں یہ ائمہ اہل بیت، یہ ائمہ اہل بیت ہیں، سارے مسلمان ان کو امام مانتے ہیں. ان میں سے کسی امام نے ہمیں فقہ نہیں دی ہے. فقہ کا مطلب شریعت کے مسائل نکال کر بیان
جس طرح ہم ائمہ شریعت کو کہتے ہیں. اب ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، ان کے ظاہری زمانے میں ہوئے. تو کچھ لوگ آج کہتے ہیں نہیں صرف اہل بیت کے امام ہیں اور کوئی امام نہیں. تو پھر مسجد میں جو نماز پڑھاتا ہے اس کو امام کیوں کہتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں، کوئی اور امام نہیں ہے؟ کتنے لوگوں کا نام ہی امام الدین یا امام احمد ہوتا ہے، ان کا کیا کرو گے؟ تو یہ ان لوگوں کا اعتراض درست نہیں. وہ اہل بیت کے امام بڑی شان والے ہیں، ہم دل و جان سے ان سے پیار کرتے ہیں. معمولی سی بھی بے ادبی ان کے حوالے سے کوئی کرے ہم اس کو پسند نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے. تو ائمہ شریعت، ائمہ طریقت، ائمہ اہل بیت یہ سب اپنی جگہ درست. ہم نے ان میں سے کسی کی بھی گستاخی، بے ادبی نہیں کرنی. میرے دوستوں اور بزرگوں، امامت کے حوالے سے اگر میں تفصیل میں جاؤں تو بہت سی باتیں ہیں. 98% 98% شیعوں کے ہاں باتیں جو ہیں ان کو ایجاد بندہ کہا جاتا ہے، یعنی بندوں کی خود ایجاد کی ہوئی باتیں ہیں. اگر میں کھول کھول کے ساری باتیں کروں آپ حیران ہو جائے. امامت کا عقیدہ شیعوں کے ہاں 3 صدی ہجری میں 3 صدی ہجری میں یہ ایجاد ہوا ہے، اور انہوں نے اس بارے میں کتنی باتیں چھپائی ہیں اور کیا کچھ کیا ہے، خود ان کی اپنی کتابوں سے وہ باتیں سامنے آئی ہیں. یہ امام کا لفظ کسی اور کے ساتھ لگاتے نہیں، جبکہ یہ لفظ میں نے آپ کو بتایا نا، ہم تو مسجد میں بھی پیش امام اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. تو یاد رہے دینی طور پر اس قابل ہو جانا کہ لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کو نمونہ بنا لیں، یہ اچھی بات ہے. مثال کے طور پر ایک پیر صاحب ہیں، لوگ ان کے مرید ہو گئے. پیر صاحب خود شریعت و سنت کے پابند نہیں، تو پھر پیر کدھر سے ہیں؟ وہ تو منگل ہو گئے نا، پیر تو نہ رہے. تو اگر وہ چاہتا ہے کہ واقعی وہ پیروں کی اولاد ہے یا مسند پہ بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کو اس کا خیال رکھنا ہوگا. وہ خود نہیں رکھ رہا ہے تو پھر وہ امام اور پیشوا بننے کے لائق نہیں. مسجد کے جو 5 وقتہ نماز کے امام ہیں وہ اگر اپنے آپ کو صاف ستھرا نہیں رکھتے، اپنے کردار اخلاق کو اچھا نہیں رکھتے، زبان کردار کو درست نہیں رکھتے، تو بتائیے کیا وہ صحیح ہیں؟ اونچی. تو ہماری یہ خواہش کہ یا اللہ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. کیا مطلب؟ ہم اتنے اچھے ہو جائیں کہ لوگ ہمارا کہنا ماننے لگ جائیں، ہماری پیروی کرنے لگ جائیں، ہم کو فالو کرنے لگ جائیں. تو دینی ایمانی طور پر اچھا بننا یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس کی خواہش بھی بری نہیں. مثلا کوئی بچہ چاہے جی میں بڑا ہو کے مولانا صاحب بننا چاہتا ہوں، تو بہت اچھی بات ہے. عالم بننا چاہتا ہوں، بہت اچھی بات ہے. تو ان کو شوق دلایا جائے کہ جی میں بڑا ہو کے ایسا بنوں، یا کسی بزرگ کا حال سن کے اس کا جی چاہے میں ان جیسا بنوں، تو یہ بہت اچھی بات ہے. سمجھ آ گئی؟ وہ لوگ جو اس پر نامناسب بحث کرتے ہیں، میں ان کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ وہ خود بدلیں، شریعت کو بدلنے کی کوشش نہ کریں. اب آخری بات امامت کے حوالے سے، چونکہ لفظ آیا ہے تو سنانا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا
تو صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ چنا، امام چنا، کیونکہ حضور نے خود اپنی ظاہری زندگی میں ان کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، 17 نمازیں پڑھائیں حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا میرے بابا دل کے بہت نازک ہیں، آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، رقیق ہے، ان سے برداشت نہیں۔ فرمایا مرو ابا بکر، ابو بکر سے کہو۔ پھر کہا حضور وہ کھڑے، فرمایا اسی کو کہو۔ تو صحابہ نے کہا جس کو نبی اپنے مصلی پہ کھڑا کر گیا ہم اس کو پیچھے نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر کئی ارشادات میں ترتیب بھی بیان کی۔ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں حق تھا حضرت علی کا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے ان سے چھین لیا، غصب کر لیا اور ان کو آگے نہیں آنے دیا۔ آپ لوگ بڑے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین کربلا جاتے ہیں کہ یزید اہل نہیں ہے، نااہل ہے، کنبہ قربان کر دیتے ہیں یزید کو قبول، شیر خدا کے بیٹے، شیر خدا کے قبول نہیں کرتے غلط شخص کو، کنبہ قربان کر دیتے ہیں۔ تو جس کا لقب شیر خدا ہے وہ غلط کو کیسے برداشت کر رہا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا میرا؟ اگر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، اصحاب ثلاثہ یہ تینوں ہستیاں درست نہیں تھی تو حضرت علی اتنے ہی کمزور تھے، چپ کر کے بیٹھے رہے، بولے تک نہیں؟ تو یہ جو آج اعتراض کر رہے ہیں یہ غلط ہیں، حضرت علی صحیح تھے، انہوں نے ان تینوں کی بیعت کی، تینوں کا ساتھ دیا۔ آج جو نہ مانے وہ اپنا نقصان کرے گا، ان ہستیوں کا کوئی نقصان۔ ایک بات۔ دوسری بات، مجھے یہ بتاؤ حضرت علی دین کو زیادہ جاننے والے تھے یا ہم دین کو زیادہ جاننے والے؟ پوچھ رہا ہوں، ان کو مسئلے معلوم نہیں تھے؟ وہ صرف اتنا ہی کہہ دیتے چلو مقابلہ نہ کرتے، جی میں قبول نہیں کرتا، اتنا ہی کہہ دیتے، لڑائی نہیں کرتے، مقابلے پر نہیں آتے، صرف اتنا کہہ دیتے میں قبول۔ کوئی ایسا انہوں نے کہا اونچی؟ بلکہ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر بھی رکھا، اپنے بیٹوں کا نام عمر بھی رکھا، اپنے بیٹوں کا نام عثمان بھی رکھا۔ کیا مطلب؟ ہمارے درمیان پیار ہی پیار ہے۔ یہ آج کے لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں امامت کا حق، خلافت کا حق حضرت علی کا تھا، حضرت ابو بکر غاصب، معاذ اللہ، غاصب کا مطلب زبردستی اس پہ قبضہ کرنے والے، تو یہ جو آج جو کہہ رہے ہیں یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، ان ہستیوں کا کوئی نقصان نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، ان کے درمیان محبت تھی، بہت کچھ تھا، یہ آج لڑ کر کیا پا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر خلافت کے فرائض انجام دے چکے 2.25 سال، حضرت عمر فاروق 10 سال اور 6 مہینے غالباً، وہ بھی خلافت کے فرائض انجام دے چکے، حضرت عثمان 12 سال کتنے مہینے، وہ بھی خلافت کے فرائض انجام دے چکے۔ کیا یہ اب واپس لا سکتے؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو آج انکار کر کے ان کو کیا مل رہا ہے؟ اور پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ حضور نے اپنے ساتھ سلایا ہوا ہے، اپنے روضے میں، اپنے حجرے میں، اپنے۔ تو کوئی غلط ہستی نبی کے ساتھ اس طرح ایک حجرے میں ہو سکتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ ایک شخص کسی بیرون ملک سے آیا، کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے، شیعہ تھا، آ کر کہنے لگا تم لوگ
حضرت علی کے فضائل مانو، ان کی بات سنو، اپنی باتیں کرنے لگا کہ ان کو امام مانو، ان تین کو غلط مانو۔ عالم سے تو نہیں، اس کا واسطہ ایک عام شخص سے پڑ گیا۔ اس عام شخص کو کہنے لگا سنو، نیکوں کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، امام حسین کی بڑی شان ہے، اور نواسہ رسول کے ساتھ جن کی قبریں ہیں، 40 گز ادھر اور 40 گز ادھر، کوئی اللہ والے کے ساتھ، سید کے ساتھ کسی کی قبر بن جائے تو وہ بخشا جاتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا جب اللہ والے اور سید کی اتنی شان ہے تو جو نبی کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، وہ آگے سے بول نہیں سکا، چپ ہو گیا۔ میں نے آپ کو قرآن شریف کے حوالے سے بھی بات سنائی، یہ کہتے ہیں جی یہ اصلی قرآن نہیں ہے، اصلی قرآن حضرت امام مہدی لے کے غار میں چھپے ہوئے۔ تو اس طرح کی جو یہ باتیں کرتے ہیں شیعہ لوگ، یہ اپنا نقصان کرتے ہیں، ان ہستیوں کا کوئی نقصان نہیں۔ ہم نے ان کو یہی کہنا ہے کہ ہم اس حوالے سے کسی کو یہ نہیں کہتے کہ جی تم اپنی بات کرو، یہ شریعت و سنت کے احکام ہیں، جو باتیں ہیں، جو حقائق ہیں وہ ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت ابو بکر کی بیوی سے جب وہ بیوہ ہو گئیں شادی کی۔ دشمن کی بیوی سے شادی کی جاتی ہے؟ اونچی محبت تھی نا آپس میں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے سب سے قریب حضرت ابو بکر کی بیوی تھی آخر وقت تک۔ حضرت عمر نے حضرت علی کی بیٹی سے شادی کی، حضرت ام کلثوم سے شادی کی کہ مجھے بھی اہل بیت میں حصہ مل جائے۔ ان میں پیار تھا، ان میں پیار تھا۔ یہ آج کے لوگ لڑ رہے ہیں تو ان کا لڑنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو یاد رکھیں، ایمان والے کیا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں پیشوا بن جائیں، دینی تو پرہیزگاروں کا امام بننے کی خواہش بہت اچھی بات ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا حوالہ تفسیر میں اگر کوئی بیان کرے کہ مجھے خزانوں کا وہ بنا دو، تو حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہے، نفسانی خواہش کے لیے انہوں نے نہیں کہا تھا، انہوں نے ملت کی بھلائی کے لیے۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ جی مجھے بادشاہ بنا دو، وزیر بنا دو، گورنر بنا دو، اور اس کا مقصد اپنے نفس کی تسکین ہو، تو یہ اچھی بات نہیں۔ لیکن بھلائی کے لیے، خدمت کے لیے، دین کے لیے، نیکی کے لیے ہو تو پھر اس میں کوئی برائی نہیں۔ یہ میں یہاں پر اس آیت کی تفسیر کو، حالانکہ بہت سارا حصہ باقی ہے جو بیان ہو سکتا ہے، لیکن یہاں روک کے آگے چل رہا ہوں۔